بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں درود شریف کے فضائل بتاتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ثابت ہوگا۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بڑھا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ میرے اوپر درود پاک بھیجتا ہے تو وہ درود پاک فوراً اس کے منہ سے نکل کر دنیا کے تمام میدانوں اور دریاؤں مشرق و مغرب کی طرف نکل جاتا ہے، اور دنیا کا کوئی میدان اور کوئی دریا ایسا نہیں رہتا جس پر سے یہ درود پاک نہیں گزرتا، اور کہتا جاتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں کا درود ہوں کہ جس نے تمام کائنات سے بہتر محمد پر بھیجا ہے۔ بس کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہتی جو اس پڑھنے والے پر درود نہ بھیجے۔ اس درود پاک سے ایک پرندہ پیدا کیا جاتا ہے کہ جس کے 70,000 بازو ہوتے ہیں، اور ہر بازو میں 70,000 پر، اور ہر پر میں 70,000 سر، اور ہر سر میں 70,000 چہرے، اور ہر چہرے میں 70,000 منہ، اور ہر منہ میں 70,000 زبانیں، اور ہر زبان سے وہ 70,000 قسم کی بولیوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام تسبیحات کا ثواب اس درود شریف پڑھنے والے کے لیے لکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ درود شریف کے فضائل میں آتا ہے کہ قلم کی روشنائی تو ختم ہو سکتی ہے، بیان کے الفاظ ختم ہو سکتے ہیں، مگر درود شریف کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ دن ہو یا رات ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام کے پھول نچھاور کرتے ہی رہنا چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ یوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں کہ دنیا میں جلوہ افروز ہوتے ہی آپ نے سجدہ فرمایا اور ہونٹوں پر یہ دعا جاری تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، یعنی پروردگار میری امت میرے حوالے فرما۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تمام شجر و حجر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، حتیٰ کہ سمندر کی تہ بھی ایک دوسرے کو مبارک دیتی۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبے میں تھا، میں نے دیکھا کہ کعبے کی دیواریں جھکی ہوئی ہیں، اور غیر سے آواز آئی، میرا محبوب اس دنیا میں آیا ہے، اس لیے کعبہ بھی سجدہ ریز ہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے کہا، یا رسول اللہ اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ چوتھے ایجاب میں 70,000 سال بعد ایک ستارہ چمکتا تھا، اس ستارے کو میں نے 70,000 بار دیکھا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم، اے جبرائیل وہ ستارہ میں ہی تھا۔ فرشتوں نے رب تعالیٰ سے پوچھا کہ اے رب تعالیٰ تو نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 1000 نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں جن کا شمار نہیں ہے، لیکن ایک نعمت ایسی عطا کی جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کے آگے دنیا کی تمام نعمتیں کم تر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ ہم گناہ گاروں کی تو سب سے بڑی نعمت ہی آمد مصطفیٰ ہے، یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کے آگے دنیا کی ساری نعمتیں نثار ہیں۔ اللہ تعالیٰ
قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، میرا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب کے لیے فرماتا ہے کہ تم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہو، یعنی کسی ایک خطے کے لیے نہیں، کسی ایک نسل کے لیے نہیں، بلکہ تمام دنیا کے لیے رحمت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دوسرے جتنے انبیاء بھیجے ہیں اپنی رحمت دے دے کر بھیجا ہے، لیکن اے محبوب نبی ہم نے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔